أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى لملائكته: القبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم، فيقول الله تعالى: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم، فيقول الله تعالى: فماذا يقول عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع، فيقول الله تبارك وتعالى: وابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تقدیسات، تمجیدات و تحلیلات
اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ درود و سلام نبی دو جہاں سرور کون و مکا احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہے۔ مختصر حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام اور معززات سامعات، اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی ایک اذکار اور کئی ایک دعائیں پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ان میں سے ایک کا تذکرہ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں کیا گیا تھا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، آپ کے اوپر پریشانی مصیبت کی کوئی گھڑی آ جائے تو آپ حسبی اللہ پڑھا کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور جملہ ہے اس کے بھی کہنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے پیغمبر آپ الحمدللہ کہا کریں۔ الحمدللہ، تمام قسم کی تعریفات ایک اللہ کے لیے۔ یہ الحمدللہ ایسا لفظ ہے جو عموماً ہر مسلمان بچے بوڑھے جوان کی زبان پر جاری ہوتا ہے اور جاری ہونا چاہیے۔ اور یہ لفظ چونکہ ذرا معروف ہے، مشہور ہے، آسان ہے، اس وجہ سے اس کو ذرا معمولی بھی سمجھ لیا جاتا ہے۔ اس کو معمولی سمجھ لیا جاتا ہے، الحمدللہ معمولی کلمہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ اتنا عظیم کلمہ ہے، اتنا عظیم کلمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے پڑھنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو معراج کی رات اپنے پاس بلایا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ سے بیت المقدس، بیت المقدس سے آسمان اور آسمان سے ساتویں آسمان اور اللہ کے سامنے پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مہمان نوازی کے لیے، ان کی ضیافت کے لیے فرشتوں کے ہاتھوں پیغمبر علیہ السلام کے سامنے 3 پیالے پیش کیے، 3 پیالے، ایک پانی کا، ایک دودھ کا اور ایک شراب کا۔ ان میں سے جو آپ چاہیں پی لیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے دودھ کا پیالہ پکڑ لیا۔ اس موقع پر جبرائیل علیہ السلام نے جو جملہ بولا تھا، فرمایا الحمدللہ الذی ہداک للفطرہ، ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے آپ کو فطرت کی چیز کی طرف رہنمائی فرمائی۔ یعنی اس وقت جب بہت بڑی اللہ کی نعمت ملی، بہت بڑا احسان ہوا، اور فرمایا اگر آپ شراب کو پکڑ لیتے، شراب پی لیتے، شراب کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے، شراب کو اپنے منہ کے پاس لے جاتے، غوت امت کا، اے پیغمبر آپ کی ساری امت گمراہ ہو جاتی، گمراہی میں چلی جاتی۔ امت کی گمراہی سے بچنے کا سبب، ہدایت پر آنے کا سبب پیغمبر علیہ السلام نے دودھ کو پسند کیا۔ اور اتنے بڑے عظیم الشان موقع پر جبرائیل علیہ السلام نے کون سا جملہ بولا؟ الحمدللہ، اللہ تیری تعریف۔ نوح علیہ السلام قوم کو 950 سال تبلیغ کی، پھر اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی، اپنی قوم سے نکلنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، اے پیغمبر نوح علیہ السلام آپ کے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ، جب طوفان آئے، سیلاب آئے، لوگ ڈوبے، غرق ہوں، مرنے لگے،
آپ اس کشتی میں بیٹھ کر آپ نے کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے ظالم قوم سے نجات دی۔ وہاں بھی جملہ کیا سکھایا؟ الحمدللہ۔ بڑی سے بڑی آزمائش سے چھٹکارے پر الحمدللہ، بڑی سے بڑی نعمت کے ملنے پر الحمدللہ۔ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، باپ بیٹا ہے، داؤد باپ ہے، سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں، داؤد باپ ایسے ہے کہ دنیا کی بھی سب سے بڑی نعمت اور دین کی بھی سب سے بڑی نعمت، دنیا کی سب سے بڑی نعمت بادشاہ ہیں داؤد علیہ السلام، اور دین کی سب سے بڑی نعمت نبوت، نبی بھی ہیں داؤد علیہ السلام، باپ نبی بھی ہے بادشاہ بھی ہے، اور بیٹا سلیمان علیہ السلام وہ بھی نبی بھی ہے بادشاہ بھی ہے، اور ایسا بادشاہ، پرندوں پر حکومت ہے، جنات پر حکومت ہے، شیاطین پر حکومت ہے، درندوں کی بولیاں، چونٹیوں کی بولیاں، ہر چیز کی بولی اللہ نے ان کو سمجھائی، اور ان کا تذکرہ کیا کیا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان باپ بیٹے علیہ السلام کو علم، دین کا، نبوت کا علم عطا کیا، اور جب ہم نے ان کو نبوت دی تو انہوں نے اللہ کے شکریہ کے لیے کیا کہا؟ الحمدللہ الذی فضلنا، تمام تعریفیں اللہ کی جس نے ہمیں فضیلت عطا، نبوت ملی ہے، بادشاہت ملی ہے، تو جملہ زبان سے کیا ہے؟ الحمدللہ، اللہ تیری تعریف ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں یشرب فی ثلاثۃ انفاس، پانی لایا جاتا تو 3 گھونٹوں میں اس کو پیا کرتے، 3 حصوں میں پیا کرتے، اور جب اپنے منہ کے پاس لاتے ایک گھونٹ کے لیے سم اللہ، بسم اللہ پڑھتے، فَإِذَا أَخَّرَهُ حَمِدَ اللہ، جب پیچھے کرتے الحمدللہ پڑھتے، پھر پاس لاتے بسم اللہ پڑھتے، پیچھے کرتے الحمدللہ پڑھتے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی الحمدللہ کے ساتھ تعریف کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، مسجد کے اندر ان کو زخمی کیا گیا، شہید کرنے کے لیے آپ پر وار کیے گئے، آپ کا پیٹ چاک ہوا، انتڑیاں کٹ گئیں، بے ہوش ہو گئے، گھر میں لے گئے، جب تھوڑا سا ہوش آیا سوال کیا کہ میرے اوپر حملہ کرنے والا کون ہے؟ فرمایا گیا وہ مجوسی ہے، ابو لولو اس کا نام ہے، فیروز اس کو کہتے ہیں، اور وہ بھی اس نے اپنے آپ کو خودکشی کر کے مار لیے۔ فرمانے لگے الحمدللہ، اس موقع پر کہنے لگے الحمدللہ، تیری تعریفیں ہیں اے اللہ، لم یجعل میتتی علی رجل یدعی الاسلام، اللہ نے میری موت اس آدمی کے ہاتھوں نہیں لائی جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، الحمدللہ مجھے شہادت کی موت کافر کے ہاتھوں ملی ہے۔ اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہادت کی موت کی وجہ سے کیا جملہ بول رہے ہیں؟ الحمدللہ۔ جبرائیل علیہ السلام، نبی علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، نوح علیہ السلام، عمر رضی اللہ عنہ، باقی سب جب بڑی سے بڑی نعمت ملتی ہے تب بھی الحمدللہ، بڑی سے بڑی مصیبت سے چھٹکارا ملتا ہے تب بھی الحمدللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے، ہمارے والدین کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے نا تو تب بھی یہی کلمہ ہے، وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک دوسرے سے ملاقات ہے تو سلام سلام کی آواز ہے، ملاقات کے بعد جب اللہ کی تعریف کرنی ہے تو یہی جملہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہی کلمات، اتنے بڑے کلمات، جنتی جنت میں جا کے یہی کلمہ بولیں گے۔ وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، اور وہ کہیں گے الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہے جس نے ہم سے یہ غم دور کیا، قیامت کا غم، پریشانی،
घबराहट, जहन्नम के अंदर जाना, नामा अमाल का तोलना और उसका बाएं हाथ में मिलना, ये सारे गम अल्लाह ने हमसे दूर कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तरीफे उसी अल्लाह की है। और वहां वो कहेंगे वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। तमाम तरीफे अल्लाह की, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तरीफे अल्लाह की। उसने हमें ये हिदायत अता फरमाई। हमारे पास इतनी कुव्वत नहीं थी, अकल नहीं थी, समझ नहीं थी, सोच नहीं थी कि हम खुद हिदायत पर चल जाते। ये तो मेरे अल्लाह का इनाम हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की तारीफ है। जन्नती जन्नत में अल्लाह ताला की तारीफ है। वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदा। जब जन्नत में चले जाएंगे ना तो जाने के फौरन बाद ये जुमला बोलेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरी तारीफें हैं। सदक़ना वादा, जिसने अपना वादा हमारे साथ सच्चा कर दिखाया। नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, हज करो, दीन इस्लाम पर कायम रहो, मैं अल्लाह तुमसे जन्नत का वादा करता हूँ। जिसने हमसे अपना वादा सच्चा कर फरमाया। वअौरसनल अर्द, और हमें जन्नत की जमीन का वारिस बनाया। नतबव्वअ मिनल जन्नति हैसु नशा, अब जहाँ चाहेंगे मनमानी से घूमेंगे फिरेंगे। फनिअमा अजरुल आमिलीन, अमल करने वालों का अल्लाह अजर बड़ा अच्छा देता है। वतरल मलाइकता हाफीना मिन हौलिल अर्श, क़यामत को देखोगे अल्लाह के अर्श के इर्द गिर्द चारों तरफ फरिश्ते खड़े हैं और घेरा डाल के खड़े हैं। युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम, और हर फरिश्ता अल्लाह की तारीफ कर रहा है। वकील अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और हर एक यही कह रहा होगा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यानी जन्नत में, दुनिया में अहले ईमान मोमिन पैगंबरों की एक ही पुकार है, अल्हम्दुलिल्लाह। यार आखिर अल्हम्दुलिल्लाह है क्या जो हर जगह पर चल रहा है, हर जगह पर चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह के 2-3 मानी समझ लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह का पहला माना यह है कि हर किस्म की तारीफ के लायक एक अल्लाह है, ये बात उसमें है। अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब हर किस्म की तारीफ एक अल्लाह की है। जब इंसान ये माना समझ लेता है ना, हर किस्म की तारीफ एक अल्लाह की है। वक़ुलिल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा, ऐ पैगंबर आप कह दो हर किस्म की तारीफ एक अल्लाह की है। कौन अल्लाह? लम यत्तखिज़ वलदा, जिसकी औलाद नहीं। वलम यकुल लहु शरीकुन फिल मुल्क, बादशाहत में उसका कोई वजीर नहीं। वलम यकुल लहु वलिय्युम मिनज़्ज़ुल, और उसके बारे में जिल्लत से बचाने के लिए कोई हिमायती नहीं। वकब्बिरुहु तकबीरा, आप उसी अल्लाह की बड़ाई बयान करो। हर किस्म की तारीफ एक अल्लाह के ही लायक है। जब ये बात समझ आती है ना तो इंसान 2 गुनाहों से फिर बच जाता है। जब अल्हम्दुलिल्लाह का माना समझ आए तो 2 गुनाहों से बचेंगे। पहला गुनाह ये होता है, इंसान ये सोचता है मैंने ये बड़ा काम किए, बड़ी नेकी किए, बड़ी इबादत किए, बड़ी तिलावत किए, बड़ी नमाजें पढ़ी हैं, बड़े रोजे रखे हैं, मैंने अल्लाह को बड़ा राजी किया है, अब लोग मेरी तारीफ करें। बड़ा नमाजी है, बड़ा सूफी है, बड़ा हाजी है, बड़ा कारी है, बड़ा आलिम है, बड़ा खतीब है, बड़ा वाइज है, अब मेरी तारीफें करे। जब अल्हम्दुलिल्लाह का माना समझ आता है, मेरी तो तारीफ है ही नहीं, हर किस्म की तारीफ के लायक कौन है? एक अल्लाह। जब ये बात आती है तो इंसान अपनी तारीफों से बच जाता है। और दूसरी बात, जब इंसान के दिलो दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि हर किस्म की तारीफ के लायक एक अल्लाह है, फिर इंसान इंसानों की भी तारीफ उनके हद से बढ़ाकर करता नहीं है। आमतौर पर होता है जिसके सामने बैठते हैं तारीफों के पुल बांध देते हैं और वो खामोश तमाशा बन के सुनते हैं, बड़ा खुश होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जब कोई शख्स तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी तारीफ करे, अगर मुमकिन हो जमीन से मट्टी उठाकर उसके मुंह में दाखिल कर दो, खामोश। बस तारीफ सिर्फ एक अल्लाह की, और उसका तारीफ करना नेक से नेक को मुतकब्बर बना देते, नेक से नेक को रियाकार बना देते,
بڑے سے بڑے عالم کو ریاکار بنا دیتا ہے۔ تعریف جب یہ سمجھ لی جائے کہ صرف ایک اللہ کے لائق ہے تو انسان دو گناہوں سے بچتا ہے، اپنی تعریف سے، دوسروں کی تعریف سے۔ اور دوسرا معنی کہ یہ تعریف ہے کیوں، یہ بات انسان کے دل میں پھر آتی ہے کہ ہر چیز، ہر نعمت کا مالک چونکہ اللہ ہے، اس وجہ سے اس کی تعریف کی جا رہی ہے۔ ہر نعمت کا مالک ایک اللہ ہے، تو جب مالک وہ ہے تو تعریف اسی کی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرا دیا۔ تم لوگوں کی تعریف کرتے ہو، اس کے پاس بڑی فصلیں ہیں، بڑی مال ہے، بڑی دولت ہے، بڑی جگہ ہے، بڑا مربوں کا مالک ہے۔ فرمایا نہیں، اس کی کیا تعریفیں ہیں، وہ ذات دیکھو جس نے ساری زمین بنائی ہے۔ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، آسمان کو چھت بنایا، وَصَوَّرَكُمْ، تمہاری صورتیں بنائی، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، کتنے پیارے تمہیں بنایا، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہر قسم کا رزق اللہ نے تمہیں عطا کیا۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اللہ بابرکت ہے، رب العالمین ہے۔ هو الحی، وہ زندہ ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ نے یہ ساری تعریفیں بیان کر کے آخر میں کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین، تمہیں پیدا کرنے والا، آسمان کو چھت بنانے والا، زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ بنانے والا، تمہاری صورتیں بنانے والا اور تمہیں رزق دینے والا ایک اللہ ہے۔ آخر میں فرما دیا وہ زندہ ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اب تمہارا کام کیا ہے، تم اس رب العالمین کی تعریفیں کرو۔ جب انسان کو حمد کا یہ معنی سمجھ آ جائے کہ تمام قسم کی نعمتیں ایک اللہ کی طرف ہیں، تو بہت بڑے گناہ یعنی شرک سے انسان باہر آ جاتا ہے۔ انسان عام طور پر شرک کیا کر رہے، تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں، تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں۔ جب یہ دماغ میں ہوگا کہ تیرا کھاؤں نہیں ایک اللہ کا کھاؤں، تو پھر گیت بھی اسی کے گائے گا۔ جب انسان کے دل و دماغ میں ہوگا ہر نعمت، میرا لباس، میرا کھانا، میرا پینا، میرا دیکھنا، میرا سننا، میرا چلنا، میرا پکڑنا، میری صحت، میری جوانی، میری زندگی، میرا مال، ہر چیز ایک اللہ کی نعمت ہے، ایک اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، تو پھر انسان تعریف بھی ایک اللہ کی کرے گا۔ پھر کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانا، گردن جھکانا، سجدے میں جانا انسان کے بس میں نہیں رہے گا۔ الحمد کا معنی سمجھ لیا جائے، انسان شرک سے باہر آ جاتے۔ تیسرا معنی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ بھی حمد ہے۔ اللہ کی نعمت آئی ہے تو اب اس کا شکریہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے روز جب سارے لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے، گرمی کی شدت انتہا درجے کی، اور لوگوں کو قرار اور چین نہیں آ رہا ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا اور لوگ پریشان ہیں، نیک بھی اور بد بھی وہاں جمع ہے، تو نیک لوگ چلے جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، آپ ابو البشر ہیں، پیغمبروں کے باپ، ساری دنیا کے باپ ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع کر لے، جس نے جہاں جانا ہے چلا جائے، اس عذاب سے تو چھٹکارا مل جائے، جنتی جنت میں چلے جائیں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں، یہ جو عذاب ہے اس سے ہماری نجات ہو جائے۔ وہاں جا کر جب آدم علیہ السلام کو کہیں گے تو انکار ہو جائے گا، جناب بات تو تمہاری ٹھیک ہے، میں تمہارا باپ ہوں، اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، پہلا پیغمبر اور رسول ہوں، دنیا پر آیا ہوں، لیکن میں نے ایک غلطی کی تھی، اب مجھے اپنے رب سے ڈر لگ رہا ہے، میں اللہ کے سامنے یہ بات نہیں کر سکتا۔ تم نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے جواب، ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ وہاں سے جواب، تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ وہاں سے جواب، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ وہاں سے جواب، تم چلے جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ مختصر بات یہ، جب آپ کے پاس آئیں گے تو آگے بچے گا ہی کوئی نہیں، اب کس کے پاس بھیجیں، کس کی طرف ان کو موڑیں، کدھر یہ جائے امت جو باپ سے لے کر آخری پیغمبر تک آ چکی، اب یہ کدھر جائے؟
اس وقت پیغمبر علیہ السلام انکار نہیں کریں گے اور سیدھے جا کر سفارش بھی نہیں کر سکیں گے، سیدھے سفارش نہیں کریں گے۔ وہاں بھی آپ نے جا کر کیا کرنا ہے؟ جا کر اللہ کے عرش کے نیچے سر سجدے میں رکھ کے الحمدللہ الحمدللہ اللہ کی تعریفات فرمایا، پھر اللہ اپنی تعریف کے ایسے کلمات میرے دل و دماغ پر اتاریں گے جو آج مجھے نہیں آتے، قیامت کو اللہ مجھے یاد کرواتے جائیں گے، میں اللہ کی تعریف کے کلمات پڑھتا جاؤں گا، پڑھتا جاؤں گا۔ جب میں اللہ کی خوب تعریف کروں گا نا، اللہ کو سب سے زیادہ اپنی تعریف پسند ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے میری تعریف ہو، میرے لباس کی، میرے چہرے کی، میرے گھر کی، میری گاڑی کی، اور ہر چیز کی تعریف ہو۔ فرمائیے سب لوگ کم چاہتے ہیں، سب سے زیادہ ایک ذات ہے اللہ کی جو چاہتا ہے میری تعریف ہو۔ تو پھر پیغمبر علیہ السلام اللہ کی بڑی تعریفیں کریں گے۔ جب تعریفوں کی انتہا ہو جائے گی نا تو پھر اللہ راضی ہوں گے، اور پھر یہ کہا جائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک سل تعطی واشفع تشفع، اے پیغمبر بس آپ نے تعریف کی انتہا کی، اب اپنا آپ سر اٹھائیں، بولیں کیا مانگتے ہیں آپ مانگتے جائیں، میں اللہ تمہیں عطا فرماتا جاؤں۔ کب؟ تعریف کے بعد، تعریف سے پہلے۔ اور آپ دیکھ لیں پیغمبر علیہ السلام کی زندگی، ہر کام میں اللہ کی تعریف، ہر کام میں اللہ کی تعریف۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے قرآن مجید میں 5 سورتوں کی ابتدائی الحمدللہ سے کی ہے۔ فاتح کی ابتدا ہے الحمدللہ رب العالمین، سورۃ انعام کی ابتدا ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، روشنی اور اندھیرے کو پیدا کیا۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اتنی بڑی اللہ کی نشانی دیکھ کر پھر بھی اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہیں، کافر لوگ ہیں یہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ کہف کی ابتدا بھی الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، سورۃ سبا کی ابتدا بھی الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سورۃ فاطر کی ابتدا بھی الحمدللہ فاطر السماوات والارض، یعنی 5 سورتوں کی ابتدائی الحمدللہ 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 کے ساتھ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دن کا آغاز کرتے تو الحمدللہ کے ساتھ، کیونکہ سوئے ہوئے بیدار ہوتے تو کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور، الحمدللہ کے ساتھ دن کا آغاز ہے۔ کھانا کھا کے ہٹتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنی، اور پانی پی کر ہٹتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی۔ پیغمبر علیہ السلام لباس پہنتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی کسانی، تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے مجھے پہنا دیا۔ اگر کسی مصیبت زدہ کو دیکھتے ہیں، کوئی بیمار ہے، تنگ دست ہے، پریشان ہے، بے اولاد ہے، مصیبت آئی، قرض آیا، بیماری آئی، کچھ ہوا ہے، آپ اس کو دیکھ کر کیا جملہ پڑھتے ہیں؟ اور یہ جملہ یاد کرو، یہ دعا یاد کرو خصوصی طور پر، الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ 2 دن 4 دن 6 دن ایک لفظ بھی اگر یاد کرو نا تو ایک ہفتے میں یاد ہو جائے گی۔ فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ فرمایا اگر تم کسی بڑی سے بڑی مصیبت میں پھنسے ہوئے کو دیکھ لو، بڑے سے بڑے بیمار شخص کو دیکھ لو، بڑے سے بڑے پریشان حال آدمی کو دیکھ لو، اور تمہاری زبان سے اس کو دیکھ کر یہ جملہ نکل آئے الحمدللہ الذی فضلنی، تعریفیں ساری ایک اللہ کی جس نے مجھے فضیلت دی، آفانی مما ابتلاک بہ، جس میں تم مبتلا ہے نا اللہ نے مجھے اس سے بچا کر رکھا ہے، وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور اپنی مخلوق میں سے اکثر پر مجھے فضیلت عطا فرمائی۔ یہ جملہ جو انسان کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر پڑھ لیتا ہے، فرمایا ساری زندگی اللہ اس پڑھنے والے کو اس بیماری سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ کوئی پریشان ہے اس کو دیکھ کر پڑھو، ساری زندگی پریشانی سے محفوظ، بیمار ہے اس کو دیکھ کر پڑھو، اس بیماری سے محفوظ، مقروض ہے اس کو دیکھ کر پڑھو، قرضے سے محفوظ، کسی پریشانی کے اندر وہ مبتلا ہے، اگر تم اللہ کی تعریف کے ساتھ
یہ دعا پڑھ لو، اللہ تمہیں اس تکلیف سے محفوظ فرما دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کے اوپر ہمیں یہ دعائیں سکھائی، بار بار یہ دعائیں سکھائی جس میں اللہ کی تعریف آتی ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو خود بھیجتے ہیں، فلاں بچے کی جان لے آؤ۔ فرشتے جاتے ہیں، روح نکال کر لے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ہل قبضتم ولد عبدی، فرشتوں آگے ہو؟ جی اللہ آگے ہیں، میرے بندے کے بیٹے کی جان نکال لی ہے، روح نکال لی ہے؟ جی ہاں اللہ نکال لی۔ فماذا یقول، وہ کیا کہہ رہا تھا جب تم نے حدیث کے الفاظ ہل قبضتم ثمرۃ فؤادہ، جب تم نے اس کے دل کا ٹکڑا کھینچا تھا تو وہ کیا کہہ رہا تھا؟ فیقولون حمدک واسترجع، اللہ اس کی زبان پر ایک ہی جملہ چڑھا ہوا تھا، الحمدللہ الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون الحمدللہ۔ اللہ اس کا بیٹا فوت ہوا، بیٹا، وہ پھر بھی یہ کہہ رہا تھا الحمدللہ، تمام تعریفیں ایک اللہ کی ہے۔ فرمایا فرشتو جلدی سے جنت میں جاؤ، وَابْنُوا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، جنت میں جا کر ایک محل کو تیار کر دو، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ، اور اس کے دروازے پر تختی لگا کر نام رکھ دو یہ حمد ہاؤس ہے، اللہ کی تعریف والا گھر ہے۔ وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ، یہ بیت الحمد ہے، تعریف والا گھر ہے۔ جو مصیبت کے وقت میں اللہ کو ان کلمات کے ساتھ الحمدللہ کے ساتھ پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا محل تیار فرما دیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور ایک آدمی پیچھے نماز شروع کرتا ہے، تو نماز کی ابتدا میں آپ کچھ خاموش رہا کرتے تھے جس میں چند دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک دعا کا ابتدا سبحانک اللہم و بحمدک، نماز کی ابتدا بھی دیکھیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ تو پاک ہے اپنی تعریفوں کے ساتھ۔ رکوع میں جاتے ہو تو کیا اس سے پہلے فاتحہ پڑھتے ہو تو الحمدللہ، رکوع میں جاتے ہو تو سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، سجدے میں جاتے ہو تو تب بھی یہی، رکوع سے اٹھتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہ کی تعریف۔ ایک بندے نے نا یہاں سمع اللہ لمن حمدہ پڑھا اور کہہ دیا اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی مبارکا علیہ، یہ جملہ پڑھا۔ آپ نماز پڑھا رہے تھے تو یہ جملہ اس نے ذرا اونچی آواز میں پڑھ دیا، تھوڑا سا آواز نکل آئی، آپ تک آواز پہنچ گئی، جیسے کسی کی آواز بسا اوقات نکل آتی ہے۔ آپ نے سلام پھیرا، جب نماز ختم ہوئی سلام پھیرا، صحابہ کی طرف اپنا چہرہ پر انوار پھیرا تو صحابہ کی طرف نگاہ دوڑا کے پوچھا تم میں سے کس نے یہ جملہ پڑھا تھا؟ اب وہ سہم گئے، ڈر گئے کہ پڑھنا تو منہ میں تھا، آواز میری نکل گئی، لگتا ہے کوئی بڑی غلطی ہو گئی، اب کیا بنے گا؟ سہم گئے۔ پیغمبر علیہ السلام کا احترام بھی تھا، آپ نے پوچھا وہ خاموش رہے، دوبارہ پوچھ لیا وہ تب بھی خاموش رہے کہ پتہ نہیں اب کیا بنے گا، جیسے چھوٹا سا بچہ بڑے استاد کے سامنے نہ سہم جاتا ہے۔ آپ نے پھر فرمایا اس نے کوئی برا نہیں کیا، بتائیں تو صحیح کس نے یہ جملہ بولا تھا؟ جب آپ نے تسلی دی تو کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ جملہ بولا تھا۔ فرمایا دوبارہ بول، کیا کہا تھا؟ فرمایا میں نے یہ کہا تھا اللہم ربنا ولک الحمد، اے اللہ ساری تعریفیں تیری ہیں، حمدن کثیرا، بڑی تعریفیں تیری، طیبہ پاکیزہ کلمات تیرے، مبارکن فی، تمام کلمات میں بابرکت کلمات تیرے، مبارکن علی، اور ان کے اوپر بھی برکتیں تیری طرف سے۔ فرمایا سن لو میرے صحابہ، جب اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا تھا مجھے جبریل نے وحی کے ذریعے بتایا ایک کم 40 فرشتے آسمان سے زمین کی طرف دوڑ پڑے تھے،
تیزی سے آئے اور ہر ایک کی دوڑ یہ تھی کہ پہلے پہنچ کر اس کو اٹھا کر رب کے سامنے میں پیش کر دوں۔ اتنے پیارے کلمات، جب انسان کی زبان سے یہ اللہ کی تعریف کے کلمات نکلتے ہیں تو فرشتوں کی دوڑیں لگ جاتی ہیں، فرشتوں کی آپس میں بازی لگ جاتی ہے، اور ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اتنے پیارے کلمات پہلے میں پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں پیش فرما دوں۔ ایک صحابی نے صحیح مسلم کی روایت ہے نماز شروع کی، تو نماز کے ابتدا میں بھی کچھ وقفہ ہوتا ہے نا جہاں دعائیں پڑھتے ہیں، تو وہاں انہوں نے یہ پڑھ دی اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ اکبر کبیرا، اللہ بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ والحمد للہ کثیرا، تمام تعریفیں، ہر قسم کی تعریف بہت زیادہ اللہ کے لیے ہے۔ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح ہے۔ اس نے یہ جملہ پڑھ دیا تو آپ نے پھر جب سلام ختم کیا، نماز ختم ہوئی، سلام پھیرا، تو پھر آپ نے یہ جملہ پوچھا تم میں سے کس نے یہ کلمات کہے؟ دوبارہ خاموش، چپ کر کے، کوئی نہیں بولا۔ پھر آپ نے پوچھا کس نے کہے؟ نہیں بولا۔ تیسری مرتبہ پوچھا تو انہوں نے کہا جی میں نے پڑھے۔ اس وقت بھی آپ نے فرمایا میں نے دیکھا ہے آسمان کے 40 کے قریب دروازے کھلے ہیں جو آج سے پہلے نہیں کھلے تھے، اور ہر ایک سے فرشتہ آ کر تیزی کے ساتھ دوڑ رہا تھا کہ ان کلمات کو اٹھا کر میں اللہ کے سامنے سب سے پہلے پیش کر۔ صحابہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے تب سے لے کر آج تک میں نے کوئی نماز ان کلمات سے خالی نہیں پڑھی ہے، ہر نماز میں میں نے یہ کلمات پڑھی۔ ایک صحابی نے یہ جملہ بول دیا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اے میرے رب تیرے لیے اتنی تعریفیں جتنی کما ینبغی لجلال وجہک، جتنی تیرے چہرے کے جلال کے لائق ہے نا اتنی تعریفیں، ولعظیم سلطانک، اور تیری عظیم بادشاہت کے لائق جتنی تعریفیں ہیں اتنی تعریفیں۔ جب اس نے یہ جملہ بولا تو فرشتوں کا قلم رک گیا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اب اس کا ثواب کتنا لکھیں، کتنا لکھیں اس کا ثواب؟ تو فرشتے یہ کلمات لے کر اللہ کے پاس پہنچ گئے، اللہ اس نے یہ کہہ دیا ہے تیرے چہرے کے جلال کے لائق اتنی تعریفیں، تو میں کیا لکھوں؟ فرمایا فرشتے یہ جملہ ایسے ہی لکھ دے، اس کا اجر میں رب قیامت کو خود ہی عطا فرما دوں۔ یہ ایسے کلمات ہیں، چھوٹے چھوٹے کلمات، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الحمدللہ تملأ المیزان، سبحان اللہ کہنے سے وہ ترازو جس کے اندر نیکیاں اور گناہ تولے جائیں گے آدھا بھر جاتا ہے، والحمدللہ تملأہ، اور الحمدللہ جو ہے وہ اس میدان کو مکمل بھر دیتا ہے۔ یہ الحمدللہ اتنے پیارے کلمات ہیں اللہ کی تعریف کے، انسان کو صبح و شام ہر وقت یہ کلمات چھوٹے چھوٹے اپنی زبان پر جاری رکھنے چاہیے۔ مصیبت آئے تب بھی الحمدللہ، رحمت ملے تب بھی الحمدللہ، یہ کلمات ہمیں پڑھنے ہیں تاکہ قیامت کے روز ہماری نجات ممکن ہو سکے۔ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اللہ رب العالمین کی تعریف کے کلمات الحمدللہ کے حوالے سے چند باتیں بتائی گئی ہیں کہ یہ الحمدللہ ایسا جملہ ہے، فرشتوں کو جب کوئی خوشی نصیب ہوتی ہے تو وہ بھی الحمدللہ کہتے ہیں،
انبیاء کو جب کوئی خوشی نصیب ہوتی ہے وہ بھی الحمدللہ کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 80 سال کے بعد جب اولاد دی ہے تو انہوں نے کیا کہا ہے؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام تعریفیں اللہ کی جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام عطا کی، یعنی بڑی سے بڑی نعمت پر الحمدللہ، اور بڑی سے بڑی آزمائش سے چھٹکارے پر الحمدللہ، بڑی سے بڑی پریشانی پر الحمدللہ۔ یہ ان کا کلمات کہنا، پیغمبروں کا، صحابہ کا، فرشتوں کا، حتیٰ کہ جنتیوں کو جب جنت ملے گی تو وہ جنت کی خوشی میں بھی کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الحمدللہ، وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ کا اگر معنی سمجھا جائے تو ایک معنی یہ ہے کہ ہر قسم کی تعریف کے لائق ایک اللہ ہے۔ تو جب یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہر قسم کی تعریف کے لائق ایک اللہ ہے، پھر تو میں اپنی تعریف نہیں چاہیں گے اور نہ ہی کسی کے منہ پر اس کے لیے تعریفیں کریں گے، بلکہ دعائیں کرنی چاہیے۔ اور الحمد کا معنی یہ ہے کہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، تو جب ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں تو پھر شکریہ بھی اسی کا ادا ہوگا، تعریف اسی کی ہوگی۔ جب یہ بات بھی سمجھ آ جائے تو پھر انسان فلاں 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 نے مجھے یہ دیا، اس نے یہ دیا، اس نے یہ دیا، اس کا کھاتا ہوں، اس کا پیتا ہوں، وہ صحت دیتا ہے، وہ تندرستی دیتا ہے، وہ بیماری ٹالتا ہے، وہ بیٹے دیتا ہے، وہ دکھ ٹالتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، یہ نہیں ہوگا۔ پھر انسان ہر مصیبت سے نجات بھی ایک اللہ کی طرف سے سمجھ کر الحمدللہ کہے گا، اور ہر نعمت کے ملنے پر بھی الحمدللہ کہے گا کہ مصیبت سے بچاتا بھی ایک اللہ ہے اور نعمتیں دیتا بھی ایک اللہ ہے۔ تو جب یہ ہوگا تو پھر اللہ کا شکریہ ادا کرنا بھی ہوگا۔ پیغمبر علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، ان افضل عباد اللہ یوم القیامت الحمادون، قیامت کے روز بندوں کی بڑی کیٹاگری اور بڑی درجہ بندی ہوگی کہ یہ جنتی تو ہیں لیکن ہر ایک کا درجے کا بڑا فرق ہوگا، بہت بہت فرق ہوگا۔ یوں سمجھ لیں کوئی 33 نمبر لے کر پاس ہوا ہے اور کوئی 100/100 لے کر، کوئی 99 لے کر، فرق تو ہے نا، پاس تو سارے ہی ہیں لیکن فرق بڑا ہوگا، درجہ بندی بڑی ہوگی۔ فرمایا جو سب سے افضل ہوں گے نا، سب سے افضل، ان افضل عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں سب سے افضل یوم القیامتی، روز قیامت، کون ہوں گے؟ الحمادون، جو کثرت سے اللہ کی تعریف کرنے والے ہوں، جو کثرت سے الحمدللہ کہتا ہے، یہ بہت اونچے درجے پر ہوں گے۔ اور آپ کی دعائیں، اکثر دعاؤں کی ابتدا الحمدللہ سے ہے، تو ہمیں اللہ کی تعریف کرنی ہے، اللہ کی تعریف، اور ہر وقت اللہ کی تعریف ہے، کیسے بھی حالات ہوں ہر وقت اللہ کی تعریف ہی انسان کے لیے دنیا میں آخرت میں کامیابی کامرانی کی ضمانت ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مسجد کے سامنے مسجد کا کام ہو رہا ہے، تمام ساتھی پہلے بھی خصوصی تعاون فرما رہے ہیں اور اب مزید جو ہے مسجد کے ساتھ تعاون فرمائیے گا۔ اللہ رب العالمین آپ کا دیا اور ان کا لگایا ہوا آپ کے لیے، ان کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولتلامذتنا ولأقاربنا ولأجالبنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. اللهم ادخلهم الجنة الفردوس. اللهم فقهم فتنة القبر وعذاب النار. اللهم نبر قبورهم وبرد مزاجعهم
واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم البسهم لباس الجنة وافرش لهم فراش الجنة وافتح لهم بابا إلى الجنة اللهم الحقهم بالصالحين اللهم اكتب اسمهم في اللجين اللهم اغفر لهم ولنا يا رب العالمين اللهم اخلفهم في عقبهم في الغابرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.